خلیج عمان کے پانیوں میں ایک دفعہ پھر امریکہ اور ایران تنازع سامنے آ گیا۔ خلیج کے ان پانیوں پر کس کی حکمرانی ہوگی، امریکہ یا ایران؟ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، یہ تازہ ترین ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ خلیج عمان کے پانیوں میں ایک امریکی بحری جہاز اور ایک ایرانی ہیلی کاپٹر آمنے سامنے آئے اور ایک جھڑپ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اچھا، یہ جھڑپ ہوتے ہوتے رہ گئی، اس کو تو ایک طرف رکھتے ہیں۔ یہ جھڑپ ہونی ہے، یہ ایک جنگ کو جنم دینے والی ہے۔ یہ خلیج جو ہے، خلیج عمان، آپ کو پتہ ہے دنیا کا 40% آئل جو ہے اسی خلیج عمان سے گزرتا ہے۔ اس کے ایک طرف عمان ہے، ایک طرف ایران ہے، اور ایران اس پانیوں پر جو ہے مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ ایران کی جو بندرگاہیں ہیں وہاں سے چند سو ناٹیکل مائل کے اوپر جو ہے دنیا کا آپ سمجھے کہ آئل جو ہے گزرتا ہے، اور اگر یہ آئل بند ہوتا ہے تو پاکستان سمیت، پاکستان، یورپ اور رشیا، بہت سارے ممالک جو ہیں وہ شاید تیل سے، رشیا تو نہیں ہے لیکن یورپ اور پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہ تیل سے محروم ہو جائیں گے، اور وہاں پر آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں پر چلی جائیں گی۔ ایران نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ کل ایس ایس جو ہے ان کا جرالڈ، امریکن بحری جہاز، وہ خلیج عمان کی طرف بڑھ رہا تھا، تو تھرڈ ریجن کا جو نیول ان کا سٹاف ہے انہوں نے نابود سے ایک ہیلی کاپٹر اڑایا اور تنبیہ جاری کی۔ دیکھیں، امریکہ چاہتا یہ ہے کہ جس طرح وہ دنیا کی تمام اکانومی پہ قابض ہے یا اکانومی پہ قابض ہونا چاہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو خالیہ وہ کہتا ہے کہ اس کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا، اس کو اگر امریکہ کے ساتھ، تو وہ تیل پر بھی تسلط قائم کرنا چاہتا ہے۔ تیل پر تسلط قائم کرنے کے لیے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیجی ممالک کا دورہ کیا، سعودی عرب، قطر، بحرین، سب کے، کویت گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے بہت ساری نمائشات کی اور بہت سارے ڈالرز کی سامان جو بیچے بھی ہیں۔ لیکن ایک ملک ایسا ہے اب بچا جو اس کی راہ میں حائل ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ حائل ہے، نہیں تو آپ کے تمام تیل پر اسرائیلی، یہودی یا امریکن جو تھے وہ قابض ہو جاتے۔ تو یہی ایک کوشش ہے کہ خلیج عمان پر کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول حاصل کیا جائے۔ آپ کو یاد ہے ایران اسرائیل وار میں بھی جس بندرگاہ کو سب سے پہلے ہٹ کیا گیا تھا وہ بندر عباس تھی، اور بندر عباس بھی اسی خلیج عمان پر واقع ہے۔ اور یہاں اس کو تباہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ایران اپنا تیل جو ہے باہر بیرونی دنیا میں نہ بیچ سکے، دوسرا جو یہاں سے گزرگاہ ہے، جو بہت سارے ممالک کی تیل کی گزرگاہیں ہیں، اس کو بند کر دیا جائے۔ ایران اس وقت امریکی اور اسرائیلی عزائم کے سامنے ایک دیوار چین ہے، اور میں نے جان بوجھ کر دیوار چین کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اس کے پیچھے چین ہے، اور ایران چین سے تیل کے بدلے اسلحہ خریدا۔ بالکل۔ ایران کا تیل الحمدللہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور لمبے عرصے تک وہ اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے اور اس کو بیچ بھی سکتا ہے۔ ایران آہستہ آہستہ ایک بڑی فوجی قوت بنتا چلا جا رہا ہے۔ امریکہ کو اس بات کا شدت سے احساس ہے، کیونکہ ایران سے گزر کر تیل دنیا میں جانا ہے، تو ایران کو تو اپنا تیل نہ بیچ کر بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جہازوں کو گزرنے کی جو اجازت ہے وہ ایران سے مشروط ہے، اور ایران اس میں سے اپنے پیسے لے سکتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے امریکہ کو ہضم نہیں ہوتی۔ یہ ایک ٹیسٹ تھا، یہ ایس ایس جرالڈ کا خلیج عمان کی طرف بڑھنا جو تھا، یہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ٹیسٹ کرنے کے لیے؟ یہ غلطی نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا ایک جنگی بحری جہاز جو ہے وہ بھٹک کر کسی اور سمندر کی طرف نکل جائے۔ دنیا کے جدید ترین نیویگیشن سسٹم کے ساتھ یہ انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں، سیٹلائٹس کنٹرول ان کے پاس سسٹم ہے۔ امریکہ میں بیٹھے لوگ اس کی موومنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک سیکنڈ۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کا سمندر جو ہے اب اس پر تمام ممالک جو ہیں، جس طرح پاکستان کا جو سمیرہ عرب ہے، پاکستان کو ایک ایک انچ کا پتہ ہے کہ کون سا ماہی گیر کہاں سے کتنی مچھلی نکالنے والا ہے۔ بالکل، ہم پکڑتے ہیں نا جی بھارتی ماہی گیر جب بھی آتے ہیں۔ یہی حال ہے کہ دنیا کے تمام سمندروں کا ایک ایک انچ دنیا کے سیٹلائٹس پر موجود ہے، اور اس کے ذریعے دنیا کی اسکرینز پر چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ ایس ایس جرالڈ جو ہے وہ خلیج عمان کی طرف صرف ایک غلط فہمی یا غلط راستہ بھٹکنے کی وجہ سے جا رہا تھا؟ یہ ایک ایسی موو تھی جس کا اگر جواب نہ دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ ایک ایس ایس جرالڈ کو کہہ رہے ہیں ایٹمی جہازوں سے لیس
बहरी जहाज़ भी जो है हवाई जहाज़ों और मिसाइल से लेस बहरी जहाज़ भी खलीज अमान में पहुंचने थे। खलीज अमान में पहुंचकर तेल के बहरी रास्तों को अपने कंट्रोल में करते और फिर हम शायद सोच रहे होते कि हमारे यहाँ जो 1 लीटर पेट्रोल है उसकी कीमत अमेरिकन निकाल रहे होते, बिल्कुल। हम ना निकालते और दुनिया का पूरा ऑयल पर कब्ज़ा जो है अमेरिका का हो जाता है, जिससे नुकसान चीन को भी है, बाकी ममालिक को भी है, यूरोपियन ममालिक को भी है, हमारे मुल्क यानी को भी है। इसको हम बड़े सादे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ईरान ने तेल पर अमेरिका की हुक्मरानी नाकाम बना दी। अजारादारी का ख्वाहिश जो है उसको नाकाम बना दिया। और ये तेल पर अजारादारी का मतलब ये है कि अमेरिका और इज़राइल बिला शिरकत गैर किसी और की अदम मौजूदगी के बावजूद कुवैत, बहरीन, आप ममालिक के नाम सऊदी अरब बने और क्योंकि उसकी भी सारी पैदावार तेल की है, तो तेल के ऊपर उसकी इजारादारी होती। जिस मुल्क का वो चाहता जहाज़ गुजरने देता, जिस मुल्क का चाहता जहाज़ रोक लेता। तमाम मुल्क उसके मुहताज होते, उसकी इजाज़त के मुहताज होते। मैंने आपको कहा आप अपनी गाड़ी में, मैं अपनी मोटरसाइकिल में जो 1 लीटर पेट्रोल भी डलवाते वो डोनाल्ड ट्रंप से इजाज़त से मशरूत होते। तो ये बात ईरान ने समझ ली है कि उसने इस खलीज की तरफ किसी को आने नहीं देना है। अगर उसने अमेरिका का रास्ता रोका है, तनबीह जारी की है, चाहे हेलीकॉप्टर के ज़रिए की है, उसकी उड़ान बढ़ी है, लेकिन ये बड़ी बात है कि उसने अमेरिका को तनबीह की और अमेरिका के जहाज़ को रास्ता बदलना पड़ा, उस बदमाश को रास्ता बदलना पड़ा जो समझता ये है कि शायद पूरी दुनिया पर उसका तसल्लुत हो सकता है। ईरान ने बड़ी मूव ये की है कि 25 साला मुआहदा किया है चीन के साथ, और उसमें कौन कौन सा असला जो है वो हासिल कर सकता है और कौन सा असला उसने हासिल कर लिया है, ये एक अलग स्टोरी है। और चीन इसमें 25 साला मुआहदे के अंदर ईरान की किस किस मद में मदद करेगा और ईरान चीन को क्या क्या सहूलियत फराहम करेगा, ये एक लंबी स्टोरी है। लेकिन ईरान के हेलीकॉप्टर ने, ईरान के दिफाई हकाम ने बर वक्त फ़ैसला किया है। अगर SS जलाल को गुजरने दिया जाता तो आप समझ नहीं पाते कि दुनिया के 40% तेल पर किस तरह अमेरिका काबज़ हुआ। पहले भी वो तकरीबन 20% तेल का जो है वो मालिक है, 40 ये 60% तेल अगर उसके पास होता तो दुनिया के गाड़ी का पहिया उसकी मर्ज़ी से चलना था, जिसका ईरान ने सिर्फ एक हेलीकॉप्टर उड़ाकर, एक तनबीह जारी कर उसका रास्ता बदलवा कर बता दिया कि कोई कितना भी बड़ा बदमाश हो, अगर उसके सामने खड़ा हुआ जाए तो उसको रास्ता बदलने पर मजबूर किया जा सकता है। ये ईरान की बड़ी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया अनु भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि किस तरह ईरान ने अमेरिका को तंबीह जारी की और उसके जंगी बहरी जहाज़ को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।